نے صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھی ہے اور بہت زبردست مجھے تو لگی ہے. آپ لوگ بھی اس کا مطالعہ کریں, بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی, اور وہ آپ کے ساتھ غار میں نہیں رہتی تھی بلکہ آس پاس کہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی تھی, اور آپ کی محبت ہی بہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ آپ نے ایسا انسان اور ایسا نوجوان اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا, اس لیے تو آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پورا اس غار حرا کے اندر قیام کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ میں یہاں دنیا میں کیوں آیا ہوں, اور یہ دنیا اللہ نے کیوں بنائی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی ہے, میرا کیا کردار ہے, اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے. بس اس سوچ و بچار میں لگے رہتے, اور جو ماں سے مسافروں کے قافلے گزرتے ان کی میزبانی کرتے, جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ان کو کھلاتے پلاتے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے. اور اسی طرح آپ نے زندگی کے جو بغیر نبوت کے جو پہلے 40 سال کے آخری 3 سال ہیں وہ آپ نے ایسے گزارے. جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے, جو چاند کی وہی جو قرآن پاک کی نازل ہوئی, جو قرآن کا آغاز ہے جو 30ویں پارے میں ہے, تو آپ نے فرمایا اقرا, یعنی عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت اس معاشرے میں جس معاشرے میں آپ رہتے تھے وہاں پہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہوتا تھا پڑھنے لکھنے کا. بہت کم لوگ تھے جو جہاں عیسائی گورنمنٹ تھی, ظاہر ہے جو عیسائیوں کا مذہب اس وقت قابل عمل تھا, اس وقت وہ لوگ مسلمان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے, اور ان کی اکثریت جو تھی وہ روم میں تھی اور شام میں تھی, اور وہاں پہ لوگ جاتے تھے اور پڑھ لکھ کے جو ہے وہ آتے تھے. تو مکہ کے اندر بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں لیا اور زور سے دبایا. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا دبایا مجھے کہ جیسے میری جان نکل جائے گی, اور پھر مجھے چھوڑا اور پھر فرمایا کہ پڑھیے اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. جب تیسری دفعہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, باہوں میں لیا اور پھر دبایا, اور پھر فرمایا کہ پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پوری جو آیات ہیں جو کہ 30ویں پارے میں ہیں وہ پوری آپ کو پڑھوائیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اور یہ فطرت تھی کہ آغاز اسی سے ہی ہونا تھا, کہ آپ کو یہ یاد کرانا تھا کہ آپ کو اصل میں آپ کا خالق جس کی تلاش میں آپ مکے سے نکلے ہیں وہ آپ کو پہنچ گیا ہے, وہ آپ کو مل گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اور جس نے انسان کو تمام انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ہمیں پتہ ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے, تو وہ جو جس چیز سے انسان بنتا ہے کہ عورت اور مرد کے ان جراثیم کے ملاپ سے, وہ ہماری میڈیکل کی زبان میں اسے زائگوٹ کہتے ہیں, اور اس کو خون کے یعنی علق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور ظاہر ہے وہ جم جاتا ہے, وہ نالیوں میں نہیں جاتا جب وہ اس شکل میں اختیار کر لیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے تمہارا رب یا آپ کا رب بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, وہ ظالم نہیں ہے, وہ منصف ہے, اور اس سے بھی زیادہ وہ مہربان ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو
قلم کے ذریعے علم دیا۔ علامہ بالقلم، قلم پینسل آپ کہہ لیں، جیسے پہلے دور میں کلمیں بھی ہوتی تھیں، قلموں کو ہی تراش کر لکھتے تھے تختیاں اور یہ ساری چیزیں۔ ظاہر ہے اس قلم کے ذریعے سے اس نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور علم دیا، اور اس کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب پیدائش ہوئی اس وقت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آج کے دور میں بھی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے خاص طور پر قرآن پاک میں، کہ وہ علم ہے کہ جس کو اب دیکھیں نا، آپ قرآن کے معجزات میں کس کا ہم تذکرہ کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک سمندر کا تذکرہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دو سمندر آپس میں ملا دیے ہیں، اور دونوں کا پانی مختلف ہے اور دونوں کا رنگ بھی مختلف ہے، اور وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، اور کافروں نے اس کا ادھر سے آدھی بوتل اور ادھر سے آدھی بوتل ڈال کے بھی تذکرہ کیا ہے، پھر دیکھا ہے پھر بھی وہ علیحدہ رہتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی وحی تھی۔ تو جب یہ پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، یہ اقرا سورت کی علم الانسان ما لم یعلم، اس کی آخری آیت ہے۔ یہ باقی آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی کہ انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو نبی جب یہ پڑھا کہ تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے پہلی ملاقات تھی، پہلی وحی تھی، اور آپ کو وہی چیز مل گئی جو آپ کے لاشعور میں تھی اور جس کی آپ تلاش میں تھے۔ وقتی طور پر آپ کو گھبراہٹ ہوئی، اور آپ وہاں سے نکلے اور آ کے اپنی زوجہ محترمہ کو یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ زندگی کے 15 سال گزارے تھے جو بیوی کے طور پر، اور اس سے پہلے بھی وہ آپ کو جانتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ایک مالدار عورت تھی، اور آپ ان کا مال لے کر مختلف ممالک میں تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، اور وہ آپ تجارت میں اتنا نفع لاتے تھے کہ 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے حضرت خدیجہ جو تھی وہ آپ سے متاثر ہوئی تھی، تو وہ آپ کو پہلے سے جانتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ ان کو پہلے سے یقین تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہیں بعد میں، جو آپ نے ان کو بھی پوری بات بتائی کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ قطعاً نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہ کرے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی تھکے ہوئے لوگوں کو، جو بیچارے لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، آپ ان کو نکالتے ہیں، اور خالی ہاتھ لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو بھی کسی کو مشکلات آتی ہیں آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور وہ نبینا ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے ان کو بھی اسلام کی بڑی تڑپ تھی، اور وہ مکہ کے اندر جو مشرکانہ عقائد سے ان کے سخت خلاف تھے، اس لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر شام میں جا کر انجیل کی تعلیم حاصل کی، اور وہ انجیل کے کافی بڑے عالم تھے۔ اس وقت انجیل کا بہت بڑا علم ان کے پاس تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کو سنایا، تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتیجے، آپ بتاؤ، وہ رشتے میں بتیجے لگتے تھے، آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ باخدا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ خوش ہو جائیے، آپ
اور مجھے افسوس ہے شاید میں اس وقت تک زندہ نہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ آپ نے فرمایا آپ کو بڑی یہ بات حیرت زدہ لگی کہ میری قوم تو میرے بغیر فیصلے نہیں کرتی، وہ تو جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں معتبر مجھے میرا نام ہی آتا ہے سب میں، تو میری قوم مجھے نکال دے گی۔ آپ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کسی نے حق کی سچائی کی تعلیم دی ہے اس کو اس کی قوم سے ہمیشہ رسوائی ہی ملی ہے اور اس کو وہاں سے نکلنا ہی پڑا ہے۔ کاش میں زندہ ہوں اس وقت اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے اور آپ نے جو باقی قیام تھا پورا رمضان کا، اور یہ جو وحی نازل ہوئی تھی جو تاریخ میں ہے کہ یہ 21 رمضان کو نازل ہوئی اور پیر کا دن تھا یا اتوار اور پیر کے درمیانی شب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بات سنانے کے بعد واپس غار حرا چلے گئے اور آپ نے رمضان المبارک پورا وہاں پہ گزارا۔ تب رمضان المبارک کے روزے تو نہیں فرض ہوئے تھے لیکن آپ رمضان میں خاص طور پر عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز پسند آئی ہوگی آپ کی یہ عبادت کا طریقہ، اور پھر اسی رمضان میں روزے فرض کیے اور اسی رمضان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اسی رمضان کی فضیلت بھی ہے آگے وہ قرآن آگے چل کر آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کیے، اور آپ نے جو آپ کی پہلی وحی تھی اس کا تذکرہ جو حضرت عائشہ کی زبان سے جو لکھا ہے تاریخ میں وہ اس طرح ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں سے